बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। सबसे पहले शेख रशीद साहब ने कुछ दिन पहले जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा था, आपको दिखाते हैं। हमारी पाकिस्तान के अदारे ताकत एस्टेब्लिशमेंट सारी एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हो जाए, सारी अपोजिशन इकट्ठी हो जाए, इलेक्शन को अब नहीं रोका जा सकता। मुल्क को अगर खाना जंगी से बचाना है, खून रेजी से बचाना है, अपने एहतराम को बरकरार रखना है, ये 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें। जो खून रेजी होगी, जो तशद्दुद होगा, उसके जिम्मेदार ये होंगे। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हमारा किसी से झगड़ा नहीं चाहे, लेकिन चोरों को छोड़ेंगे नहीं। बच्चे को पता है कि इन 18 पार्टियों को किन्होंने इकट्ठा किया है। तो खून रेजी, तशद्दुद, तसादुम, खाना जंगी, ये वो अल्फाज हैं जो शेख रशीद साहब बार बार बोल रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है। आज भी दोबारा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बात की, क्या कहा सुने। ये कॉल होगी, अवाम का समंदर होगा, और ये 18 पार्टियां क्या दाता दरबार में इकट्ठी हो गई, रातों रात इकट्ठी हो गई 2 वोटों से हमारे खिलाफ। हमें सब पता है, हमें पता है बाप का बाप कौन है। टेक्निकल गवर्नमेंट आ सकती है, जमहूरियत खत्म हो सकती है, खाना जंगी हो सकती है, लॉलेसनेस हो सकती है, इस मुल्क में इनकलाब आ सकता है। 31 मई से पहले मुतालबा करता हूँ कि तारीख दी जाए और बड़ी ईद के आसपास इलेक्शन करवाए जाएं। ये तशद्दुद हो सकता है, खून रेजी हो सकती है, खाना जंगी हो सकती है, क्योंकि शेख रशीद साहब इस वक्त हुकूमत से बाहर हैं, इमरान खान साहब इस वक्त हुकूमत से बाहर हैं। ये वो शख्स कह रहे हैं जिसने इस मुल्क में 15 वजारतें की हैं। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में शेख साहब के आपने सुना होगा, जब उन्होंने कई दफ़ा कहा कि ये मेरी पहले 12वीं, फिर 13वीं, फिर 14वीं, अब 15वीं वजारत है। जो वजारत दाखिला का कलमदान संभाले हुए थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, फाइनली वो उनकी 15वीं वजारत थी। तो जिस मुल्क ने आपको 15 वजारतें दी हैं, इवेंचुअली अगर आप वहाँ पे वजारत से बाहर चले गए या हुकूमत से बाहर चले गए हैं, तो वो मुल्क ये डिज़र्व करता है, वो मुल्क ये डिज़र्व करता है कि वहाँ पे खून खराबा हो, वहाँ पे तशद्दुद हो, वहाँ पे तसादुम हो, वहाँ पे खाना जंगी हो। शेख साहब, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लेट मी रिमाइंड यू, आप इसकी फ़ौज की बड़ी तारीफ़ करते थे ना कि दुनिया की ताकत तरीन फ़ौजों में से एक फ़ौज है। आप लोग ये कहते थे ना, ये इराक है, ना अफगानिस्तान है, ना शाम है, ना यमन है, ना सोमालिया है, ना रवांडा है, ना क्यूबा है, ना वियतनाम है। ये वाकई नहीं है, ये पाकिस्तान है। और यहाँ पर अब आप कहते हैं कि आपकी हुकूमत चली गई है, तो खाना जंगी आपको पता है क्या होती है? सिविल वॉर आपको पता है क्या होती है? खाना जंगी का मतलब यह है कि सोसाइटी में इस हद तक पोलराइजेशन हो जाए कि लोग एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दें, एक दूसरे का खून बहाना शुरू कर दे। इज दिस व्हाट वी वांट? ये 22 करोड़ लोगों का जो मुल्क है, जहां पर हमारे इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो 30 साल से कम उम्र की है, तो हम अपने बच्चों को इस खून रेजी में झोंकना चाहते हैं, इस खाना जंगी में झोंकना चाहते हैं, सिविल वॉर देना चाहते हैं, तबाही देना चाहते हैं, मईशत को बर्बाद करना चाहते हैं। ये करना चाहते हैं हम इस वजह से क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई। इमरान खान साहब बहुत बड़े लीडर है, मैं कई दफा कह चुका हूं, लेकिन पाकिस्तान भी एक मुल्क है। इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी था, और इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटने के बाद भी है, और इंशाल्लाह रहेगा। और अगर इमरान खान साहब डिजर्व करते हैं, उनको सपोर्ट करें, जलसे करें, जुलूस करें, पार्लियामेंट में जाएं, तकरीरें करें, मीडिया पर आएं, टॉक शोज पे बोले, लेकिन खाना जंगी की बात ना करें, खून खराबे की बात ना करें, खूरेजी की बात ना करें, तसादुम की बात ना करें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करने की बात ना करें। ये आप गलत कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। अगर आपने सियासत करनी है, आप सियासत करें, आप नारे लगाएं। अब आपने सोसाइटी को कितना और पोलराइज करना है? मैं थोड़ी देर पहले खबर देख रहा था, दुनिया जानती है मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ कितने प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन अभी एक निजी टेलीविजन चैनल पे, जो इमरान खान साहब का आजकल बड़ा फेवरेट चैनल है, उस पर मैं एक टिकर देख रहा था कि मस्जिद नबवी में शाहजैन बुगटी और मरियम औरंगजेब दाखिल हुए हैं, तो लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए हैं। आई मीन फॉर गॉड सेक, मस्जिद नबवी में चोर चोर के नारे लगाए। व्हाट इज चोर चोर? क्या है चोर चोर? एक सियासी बयानिया है ना, एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। इमरान खान क्या अदालत है जो वो कहेगा कि ये बंदा चोर है तो वो बंदा चोर है? नहीं है ना। तो इमरान खान एक पॉलिटिकल नैरेटिव देते हैं ना।
آپ وہ پولیٹیکل نیریٹو خود سے دیتے ہیں جب تک عدالت کسی کو چور ڈکلیئر نہیں کرتی ہے. کوئی بندہ چور نہیں ہے اس ملک میں, نہ میں ہوں, نہ آپ ہیں, نہ فرا بی بی ہیں, نہ عمران خان صاحب ہیں, نہ بشرا بی بی ہیں, نہ شہباز شریف ہے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک فیصلہ آ چکا ہے, وہ کنوکٹڈ ہے. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے فیصلہ آ چکا ہے, وہ کنوکٹڈ ہے. کیپٹن صفدر کے حوالے سے فیصلہ آ چکا ہے, وہ کنوکٹڈ ہے. لیکن جو کنوکٹڈ نہیں ہے اس کو آپ بیسکلی, فنڈامنٹلی, پرنسپلی, اصولی طور پر چور کہہ ہی نہیں سکتے. یہ آپ کا سیاسی بیانیہ. تو چلیں آپ یہ سیاسی بیانیہ جلسے میں دیں, آپ پارلیمنٹ میں دیں, آپ میڈیا میں دیں, آپ نجی محفلوں میں دیں, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دیں, آپ کارنر میٹنگز میں دیں, آپ ہر جگہ دیں. لیکن مسجد نبوی میں آج پاکستان میں 27ویں کی رات ہے, وہاں پر سعودی عربیہ کے کیلنڈر کے مطابق شاید کل تھی وہاں پہ 27ویں کی رات, وہاں پر بھی ان لوگوں میں اتنی نفرت ہے, اتنی پولرائزیشن ہے کہ وہ مسجد نبوی کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں, روزہ رسول کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں, اس نبی کی وہ جہاں پر تدفین ہوئی ہے ہمارے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جن کا سارا میسج پیس کا ہے, جن کا سارا میسج جو ہے سیکریفائس کا ہے, آپ وہاں پہ چور چور کے نعرے بلند کر رہے ہیں. شب قدر جب پاکستان میں 27ویں کی رات, جو کہ شب قدر ہو سکتی ہے, جس کے حوالے سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر, وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے, یہ قرآن کہہ رہے ہیں. یہاں پر بیٹھ کر ہم 27ویں کی رات, کہ اس میں شاید ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے, ہم بیٹھیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, ہم سے جو غلطیاں ہوئی, اور پھر مسجد نبوی, مسجد کوئی عام مسجد ہو نا, اس کا تقدس, اس کی حرمت پامال نہیں ہونے چاہیے. کوئی خاندانی دشمنی بھی ہو, ایک دوسرے کو دیکھ کے آنکھوں میں خون بھی اتر آئے, تو آپ مسجد کا لحاظ کر جائیں, وہاں سے نکل جائیں. یہ کون لوگ ہیں جو اتنے پولرائزڈ ہیں, اتنی نفرت ہے ان کے دل میں. میرا کیا تعلق ہے مریم اورنگزیب سے, میرا کیا تعلق ہے شاہ زین بگٹی سے. مریم اورنگزیب جلدی میرے شو میں نہیں آتی ہے, اسے پتا کہ مجھ سے ٹف کویشچنز پوچھے گا. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تکلیف صرف اس بات پہ ہوئی ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں, ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو ہمیں اس کو درست کرنا چاہیے. آپ لوگوں کی مہربانی ہے, رمضان کے مہینے کا اور یہ جو بابرکت رات ہے, اس کا لحاظ کر لیتے, مسجد نبوی کے حوالے سے تقدس پامال نہ کرتے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے. خان صاحب الیکشن کمشنر کے حوالے سے کیا کہتے رہے, سنیں. ہر بار کہ جی آپ ہی نے لگایا تھا اور آپ ہی اس کو نون لیگ کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں یا پارٹیزن کہہ رہے ہیں. ہوتی ہے, انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, بندے کو سمجھنے میں پرکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے, دیر سے اس کے چیزیں پتہ لگتی ہیں. شادیوں میں لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اتنی انکوائری کرنے کے باوجود. ایک بہت بڑی چیز ہمارے سامنے آئی جب ہم نے دیکھا ان کا ایٹیٹیوڈ. ہمارے سینٹ کے الیکشن میں یہ بات شروع ہوئی کہ جس میں ویڈیوز آئیں, کسی کے اوپر ایکشن نہیں لیا. یہ عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی, چیف الیکشن کمشنر, ہم نے جس شخص کو لگایا, لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو یہ ہم سے بھی غلطی ہو گئی تھی. اور عمران خان صاحب مستقل کیا موقف لیے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے. کمشنر ہے, اس کو تو نون لیگ کے اندر کوئی آفس کا عہدہ دے دو. جتنا اس نے تحریک انصاف کے خلاف کام کیا آ کے, میں تو کہتا ہوں کہ نون لیگ کے لوگ بھی شرم آتی ہیں ان کو کام کرتے ہوئے. الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے. الیکشن کمشنر اتنا جانبدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے, سارے فیصلے ہی ہمارے خلاف کرتا ہے. چیف الیکشن کمشنر ہے, یہ بالکل نون لیگ کا پلانٹڈ ایجنٹ ہے. ہمیں اس پہ کوئی اعتماد نہیں, یہ نہیں چھوڑتا ہمیں نقصان کرنے کا. چیف الیکشن کمشنر ہے, یہ جو راجہ سلطان ہے یہ نون لیگ کا ایک ایجنٹ ہے. یہ اکیلا آدمی فیصلے کرتا ہے اور اس کے سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں. ایک طرف عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا ایجنٹ ہے, دوسری طرف وفاقی حکومت جو ہے, وزارت قانون انصاف اور وزارت داخلہ نے ریفرنس کی تیاری کر لی آرٹیکل 6 کے حوالے سے. کن لوگوں کے خلاف؟ عمران خان صاحب کے خلاف, ڈاکٹر عارف علوی کے خلاف, ڈیپٹی اسپیکر جو قاسم سوری صاحب تھے ان کے خلاف, اور گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کے خلاف. اور وفاقی حکومت کا موقف یہ ہے کہ جو آئین شکنی ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد کے عمل میں, یہ اس حوالے سے پروسیڈنگ آگے چلائی جائے گی. اور گورنر پنجاب جو ہے, صدر نے پہلے انکار کیا تھا حلف لینے سے وفاقی وزراء سے, اس کے بعد گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں حلف نہیں لوں گا کیونکہ الیکشن درست نہیں تھا, اور پرویز الہی صاحب بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو ایک طرف تو عمران خان صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں
کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے. دوسری طرف وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی اہم شخصیات کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کی بات کری. مجھے جوائن کیا شاہ خاور صاحب نے. شاہ خاور صاحب ماہر قانون ہے. شاہ خاور صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو خبر آج آئی ہے کہ وزارت قانون و انصاف نے اور وزارت داخلہ نے تیاری کر لی ہے عمران خان صاحب، ڈاکٹر عارف علوی، قاسم سوری اور عمر سرفراز چیمہ کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کے حوالے سے، تو یہ جتنا بھی پروسیس تھا، اگر اس میں تحریک عدم اعتماد کے عمل میں آئین سے انحراف بھی ہوا تھا تو وہ اپنی جگہ پر، اس پر میں نے بھی تنقید کی اپنی جگہ پر، لیکن کیا یہ لوگ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو سکتے ہیں؟ قانونی رائے آپ کی کیا ہے؟ جی احتشام صاحب، یہ بڑا ایک ٹیکنیکل کوشچن ہے. آرٹیکل 6 کے اطلاق کو سمجھنے کے لیے ہمیں آرٹیکل 6 کو پہلے سمجھنا پڑے گا. اس میں تین جو ہے وہ کنوٹیشنز ہیں. ایک وہ ہے کہ whosoever abrogates, subverts or suspends or attempt to abrogate, subvert or suspends the constitution، اور اس کو abeyance میں اگر رکھے گا کوئی اور اس میں کوئی ابیٹمنٹ کرے گا تو وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا. تو جہاں تک جیسے بھی آپ نے بھی فرمایا کہ کچھ ایسے آئینی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن پہ اطلاق نہیں کرتی گورنمنٹ. مثلا لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ آئین میں جو ہے وہ بالکل درج ہے، لیکن وہ مختلف حکومتوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹمز کو جو ہے وہ اس کو ترویج نہیں دیا، آئینی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کیا. اسی طرح جیسے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بہت ساری ریگولیرٹیز ہوئیں. گورنر جو ہے وہ حلف نہیں دے رہے ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کا، اور پھر جو پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر کو نہیں مان رہے، اور پھر مطلب یہ ساری، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی تو ضرور ہے، یہ میں تو سمجھ سکتا ہوں. آئین سے انحراف بھی ضرور ہے، لیکن اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ کسی اس آئین سے انحراف یا اس کی جو ہے پاسداری نہ کرنا اس طریقے سے جس طرح کے آئین کہتا ہے، تو اس میں آرٹیکل 6 کو لانا میرا خیال ہے ذرا کافی سینسیٹیو ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو بڑا سوچ بچار کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وزارت داخلہ کی اگر یہ خواہش ہے اور اس پہ وزارت قانون بھی، اس پہ وسیع تر جو ہے ایک رائے جو ہے وہ پہلے آپ قائم کریں کہ واقعی یہ جو اقدامات ہیں جو کہ چیف منسٹر کے الیکشن سے ریلیٹڈ گورنر پہ جو ہے، یا قاسم سوری نے جو ایک غیر آئینی جو ہے ایک رولنگ پاس کی تھی، یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکشن کی آف دی کانسٹیٹیوشن کو نہیں مان رہے، تو کیا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اس پہ بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد یہ قدم لینا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آئین سے انحراف ایک بات ہے اور آرٹیکل 6 کا مرتکب ہونا دوسری بات ہے، کیونکہ وہ غداری کے زمرے میں آ جاتا ہے. لیکن شاہ خاور صاحب، سوال یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے متفق ہوں اس بات پہ، لیکن سوال پھر بھی یہ ہے کہ یہ جو آئین سے انحراف ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ایک آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے. اب پنجاب میں تقریباً 26 دن ہو گئے ہیں، حمزہ شہباز صاحب جو ہے وہ نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن گورنر پنجاب ان سے حلف لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ میں ان کو مانتا نہیں، ان کا الیکشن درست نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ 2 دفعہ فیصلہ دے چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی پریزیڈنٹ تک کو انہوں نے انسٹرکٹ کیا ہے، پروپوز کیا، ایڈوائز کی ہے کہ جی آپ تقریب حلف برداری چلائیں، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ عوام اس کے اندر رہتی ہے، تو یہ وداؤٹ اے چیف منسٹر اینڈ کیبنٹ کیسے چل سکتا ہے؟ لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اڑے ہوئے ہیں. تو پھر یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کیسے حل ہو سکتا ہے؟ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں یہ بالکل بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. اس میں دیکھیں کہ ہر کوئی اپنی کنوینئنس کے مطابق آئین کی تشریح کر رہا ہے. اسپیکر پروونشل اسمبلی اپنے حساب سے کر رہے ہیں، گورنر جو ہے وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں، کیونکہ آئین میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ویریسٹی آف دی الیکشن آف دی لیڈر آف دی ہاؤس ان دا پروونشل اسمبلی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے، یا اس پہ ایک رائے قائم کرنے کے بعد جو ایک مینڈیٹری اس کا ایک آبلیگیشن ہے ٹو ایڈمنسٹر اوتھ آن دی نیولی الیکٹڈ چیف منسٹر، یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. اسی طرح پریزیڈنٹ اس کی اپنے حساب سے انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. اب جب ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے تو پھر سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ کا یہ فرض بن جاتا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ میں آلریڈی یہ پٹیشن فائل ہوئی ہے. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، میں خود پارٹ رہا ہوں ایز اے جج آف دی ہائی کورٹ. ہائی کورٹ کے پاس بالکل انڈر آرٹیکل 199 یہ اختیار ہے کہ وہ ایک
ऑर्डर कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं, इवन गवर्नर को भी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी। आप आर्टिकल 199 की जुबान समझे ना, आप पढ़े ना उसको, उसमें यह है कि हाई कोर्ट जो है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीड पर्सन। मैं तो आपसे इस पे बहस नहीं कर रहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इस पे आपसे बहस नहीं कर रहा, लेकिन परवेज इलाही साहब ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना। वो ये कहते हैं कि अदलिया हमारे मामलात में मुदाखलत कर नहीं सकती, और अगर उन्होंने करनी है तो इधर आकर बैठ जाएं, कानून साजी भी कर लें। क्या ये आर्गुमेंट दुरुस्त है जो परवेज इलाही साहब दे रहे हैं? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। देखें, आइन में हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह लिखी हुई है, उसमें जो लेजिस्लेचर का जो उसका पैरामीटर्स हैं वो भी लिखे हुए हैं, एग्जीक्यूटिव के पैरामीटर्स भी लिखे हुए हैं, और जुडिशरी के भी लिखे हुए हैं। और जुडिशरी को थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, क्योंकि जुडिशरी जब इस तरह के मामलात होते हैं तो वो फाइनल आर्बिटर का वो किरदार अदा करता है, क्योंकि कौन सी आइन की क्या और कानून की क्या तशरीह है, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के पास है। मैं ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट को इसके ऊपर, बजाय इसके कि वो ये कहते कि ये हम आपसे रिक्वायर कर रहे हैं या हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं या आपसे हम तवक्को कर रहे हैं, तवक्को वगैरह की बात की कोई किसी किस्म की रिट ऐसी नहीं है कि जो आप किसी को रिक्वेस्ट करें। जो रिट होती है वो कमांड होती है, वो ऑर्डर होता है। आपने ऑर्डर करना है कि प्रेसिडेंट साहब आपने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, आर्टिकल 199 में लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि उसमें कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। फाइनली मैं फिर समझता हूं कि जब इस तरह का कोई क्राइसिस जो पैदा हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है जो आईने पाकिस्तान ने उनको दी हुई है, दैट इज आर्टिकल 184(3), जो उनका एक फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट जिसमें वफाद आमा का ताल्लुक। लेकिन आपने शाह खावर साहब देखा, आखिरी सवाल है आपसे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 184(3) ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें वो डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी साहब की रूलिंग के बाद जो आईनी बहरान पैदा हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फाल हुआ था, और उसके बाद फिर हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बड़ी गलत किस्म की कैंपेन सोशल मीडिया पर हुई है। जज साहिबान की तस्वीर लगाकर बहुत अजीबोगरीब कमेंट्स भी लिखे गए। तो फिर ख़ुद तो अदालतों को हम मजबूर कर देते हैं इस तरह के मामलात में मुदाखलत करने पे, जब आइन शिकनी हो रही हो या आइनी बहरान पैदा हो रहा हो। तो अगर हम चाहते हैं कि अदालतें मुदाखलत ना करें तो हमें एक सिविल तरीके से खुद ही हल कर लेने चाहिए मामलात। एहतशाम साहब, जब इस तरह का डेड लॉक क्रिएट हो जाए कि कोई किसी की बात नहीं मान रहा, कोई किसी की आईनी इंटरप्रिटेशन को नहीं मान रहा, तो फिर दो ही हल है ना, या तो फिर जुडिशरी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को इन्वोक करे, उसको इस्तेमाल करे, या फिर कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो एडॉप्ट हो जाए। तो उसको तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लोग क्या कहते हैं, सोशल मीडिया क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या सुपीरियर कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने आइन की तहफ़्फ़ुज़ का, उसका दिफा करने का उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है। मैं कहता हूं, भले वो कहते हैं ना, लेट द हेवंस फॉल, लेकिन उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं और उसको जस्टिस भी डन। बिल्कुल। और इस तरह की सिचुएशन में फाइनल आर्बिटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले जहाँ से मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, बस दो जुमले और उसमें कहना चाहूँगा कि जब इस स्टैचर के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो नहीं, खैर वो अवामी मुस्लिम लीग हैं शेख रशीद साहब, लेकिन मोर देन PTI, देन द PTI इटसेल्फ, जो खाना जंगी की बात करते हैं, तो जब 15 वजारतें अपने पास रखने वाले, सारी ज़िंदगी वजारतों में डूबे हुए लोग, सारी ज़िंदगी इक़्तिदार के मज़े लेने वाले लोग, कोई एक आध दो वाक़यात हो गए जब वो जेल में भी थे, बिल्कुल सही बात है, दुरुस्त है, लेकिन उसके बाद आपने 15 वजारतें भी इंजॉय की हैं। तो अब आप अगर इस मुल्क में खाना जंगी की बात करेंगे तो मत भूलें कि हमें पहले ही बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। इस मुल्क ने दहशत गर्दों का मुकाबला किया, दहशत गर्दी का मुकाबला किया, जंग लड़ी है, ज़रबे अज़ब हुआ था, रद्दुल फ़साद हुआ था, उसके बाद फिर हमने वो जीता, अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हुए। अभी भी दहशत गर्द इस मुल्क की अमन सलामती को ख़तरे में डालते हैं, और कि जो कराची वाला वाक़या हुआ है वो हमारे सामने, और वो हमने अभी चैलेंजेस को अबूर करना है। तो सियासी जो डिफरेंसेस हैं उनको सियासी सतह पर रहने दें, वायलेंस की बात ना करें। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरेबिया पर जा चुके हैं, और उस हवाले से उनके जो टारगेट्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन दौरे पर रवानगी से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा, सुन। हमारे पास इस वक्त नहीं है।
اچھا، ایک ایسے ٹائم پر وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں دورہ سعودی عربیہ پہ جب پہ پاکستان کی معیشت ایک بہت بڑا چیلنج ہے. سب سے پہلے اگر میں آپ سے بجلی کی بات کروں تو بجلی کے حوالے سے اس وقت جو شارٹ فال ہے وہ تقریباً 8,500 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے, اور بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس سے لوگ واقعی میں بڑے پریشان ہیں, اور رمضان کے مہینے میں تو خاص طور پہ لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی اس کے دور حکومت میں تقریباً 20 کے قریب جو بجلی کے پلانٹ تھے وہ بند پڑے ہوئے تھے, جس میں سے 4 جو تھے وہ تقریباً ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے بند تھے, اور باقی 16 جو تھے وہ معمولی تکنیکی غلطیوں کی وجہ سے خراب پڑے ہوئے تھے, اور پچھلی حکومت نے اس کو خاص طور پہ حماد اظہر صاحب نے اس کو ٹھیک کرانے کی زحمت تک نہیں کی ہے. تو اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آرڈر کر دیا ہے اور 1 مئی سے یہ تمام پاور پلانٹس جو ہیں اس کو فعال کر کے اور بجلی کا جو بحران ہے اسے ختم کرنے کی بات کریں. دوسری طرف پیٹرول کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے جب مفتاح اسماعیل صاحب IMF گئے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر سبسڈی ختم ہو جاتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں عمران خان صاحب نے دی تھی تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پیٹرول بم گرے گا, 21 روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا ہو جائے گا عام آدمی کے لیے, اس کا تو ستیہ ناس ہی ہو جائے گا نا, وہ بیچارہ کیسے سروائیو کرے گا, اور ڈیزل جو ہے وہ تقریباً 50 روپے کے قریب مہنگا ہو جائے گا. اور مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ سبسڈی واپس کرنی پڑے گی, اس بنیاد پر ہم نے پروگرام کیا, ہم نے کہا کہ سبسڈی واپس ہوگی تو یہ پیٹرول کی قیمت میں فرق پڑے گا. لیکن ابھی خبر یہ آ جائی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کر دیا. اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے, یہ چیلنج اس وجہ سے ہے کیونکہ اگر اس کو مسترد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکی خزانے پہ 80 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. اب وہ کہاں سے مینج کریں گے؟ اس ساری سچویشن میں وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عربیہ 3 روزہ دورے پر جا چکے ہیں. ٹارگٹس کیا ہیں؟ پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم یہ کوشش کرنے گئے ہیں کہ دورے میں مجموعی طور پر $7.5 ارب کے پیکج پر بات کریں سعودی عربیہ سے, اور سعودی عرب سے رواں سال کے آخر تک $4 ارب کی ادائیگیاں مؤخر کرنے کی درخواست کریں. اگر $7.5 ارب کا کوئی پیکج سعودی عرب پاکستان کو دینے پر رضامند ہو جاتا ہے اس دورے کے نتیجے میں, تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے بگ اکنامک ریلیف. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا IMF کے پاس جب گئے تھے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تو $6 ارب کے پیکج کی بات ہوئی تھی, جس میں سے انہوں نے کچھ پیسے دیے, کچھ رہتے ہیں اور وہ بھی قسط دیتے ہیں, پھر شرائط لگاتے ہیں, شرائط بڑی سخت ہوتی ہیں, ان کا سختی سے طلاق کرنے کا کہتے ہیں. ابھی تک کوئی $6 ارب پورا نہیں ہوا, لیکن مفتاح اسماعیل یہ خبر لے کر آئے تھے کہ وہ جو $6 ارب کا پیکج تھا وہ اب IMF $8 ارب پر کرنے کے لیے تیار ہے. تو $2 ارب IMF سے اگر آ جاتا ہے اور سعودی عرب سے $7 ارب کا پیکج آ جاتا ہے تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے معاشی پوائنٹ آف ویو سے بہت بہتر ہو سکتا ہے. دوسرا, جو $4 ارب کی ادائیگیاں سعودی عرب کو کرنی ہے پاکستان نے آلریڈی, وہ بھی اگر مؤخر ہوتی ہیں, ڈیفر ہوتی ہیں, تو اس کا بھی فائدہ ہوگا. تو پھر یہ پیٹرولیم سبسڈی جو ہے یہ جو 80 ارب روپے کا بوجھ پڑنا ہے اس کو کور کیا جا سکتا ہے. دوسرا ٹارگٹ جو میرے پاس خبر ہے ذرائع کے توسط سے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم سیف ڈپازٹ کے طور پر مزید $2 ارب پاکستان کے اکاؤنٹ میں رکھوانے کی درخواست کریں گے, یعنی کہ وہ جو $2 ارب سیف ڈپازٹ کے طور پر پڑے رہیں پاکستان کے ریزرو فنڈز میں, اس کا پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہو. تو یہ اگر ہوتا ہے تو میرا خیال میں اس کا کافی فائدہ ہوگا پاکستان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تیل ہے اس کی جو فراہمی ہے اس کے حوالے سے $1 ارب سے بڑھا کر $2 ارب کرنے کی درخواست کی ہے, یعنی کہ پہلے $1 ارب کا تیل ڈیفرڈ پیمنٹ پہ سعودی عرب دے رہا تھا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ $2 ارب کی درخواست کی جائے, اور اگر وہ مان جاتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہوں گے سلمان شاہ صاحب, اکنامکس کے ماہر ہیں, لیکن ان سے گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو آواز. مجھے جوائن کیا ماہر اقتصادیات سلمان شاہ صاحب نے. ڈاکٹر سلمان شاہ بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دورہ سعودی عربیہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا, جس سے توقع یہ ہے کہ $7.5 ارب کے پیکج پر وہ بات کریں گے اور سعودی عرب سے رواں سال کے آخر تک $4 ارب کی ادائیگیاں مؤخر کرنے کی درخواست کریں گے. مزید یہ کہ $2 ارب پاکستان کے اکاؤنٹ میں رکھوانے کی درخواست کریں گے, جبکہ مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی فراہمی $1 ارب سے بڑھا کر $2 ارب کرنے کی درخواست کی جائے گی. اگر یہ ہو جاتا ہے تو کتنا فائدہ ہوگا پاکستان کی معیشت کو؟ دیکھیں, اس وقت پاکستان کی جیسے کہتے ہیں ڈائر ضرورت جو ہے وہ ڈالرز ہی ہے, اور اگر یہ ڈالرز ہم کامیاب ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے ملک میں ایک سٹیبلٹی آتی ہے.
لیکن جو اماؤنٹس ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ دے آر اسٹیگرنگ اماؤنٹس. اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بیرون ملک قرضے ہیں ان کی جو ریپیمنٹس ہیں وہی اس وقت 10 سے 20 ارب ڈالر تک کی ریپیمنٹس ہیں جن کو ری پے کرنا ہے اور پھر ان کو دوبارہ سے لینا ہے. تو ایک تو وہ کام کرنا ہے. دوسرا ہمارا اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یعنی کہ ہمارا ڈالرز کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ آلریڈی کوئی 13-15 بلین ڈالر کے قریب ہے اور یہ اینڈ آف دی ایئر تک یہ بڑھ کے 18-19-20 ارب بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ آن کہ تیل کی مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے, یوکرین کی جنگ میں کیا ہوتا ہے اور باقی دنیا کی اکانومی میں اور کوئی شاک آتا ہے یا نہیں آتا. اس وقت یہ سارا معاملہ ہمارا شاکس ہیں, ڈفرینٹ ایکسٹرنل شاکس ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو اس وقت بہت پریشر میں لا رہے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے باقی شاکس بھی دیکھے اسٹارٹنگ فرام دی ہماری جو قرضوں کا شوق تھا, اس کے بعد IMF پروگرام کا شوق تھا, پھر پینڈیمک کا شوق تھا. تو بہت سی پرسسٹنٹلی نیگیٹیولی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہماری اکانومی کو افیکٹ کر رہی ہیں. اور ہماری اکانومی بگننگ سے ہی بڑی کمزور اکانومی ہے کیونکہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے قرضوں کا بہت بڑا بوجھ ہے, دوسرا ہمارا جو بجلی کا نظام ہے اور انرجی کا نظام ہے وہ ہم نے تقریباً امپورٹ بیس کر دیا. اور امپورٹس جب یہ مہنگی ہوتی ہے بجلی یا تیل مہنگا ہوتا ہے یا گیس مہنگی ہوتی ہے, کولا مہنگا ہوتا ہے تو ہمیں امیڈیٹلی اس کا امپیکٹ آتا ہے کہ ہم اس کو خرید نہیں پا رہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی مہنگی ان پٹس جو ہیں اس کے لیے ڈالرز چاہیے اور ڈالرز آپ کے پاس بہت کم ہیں. آپ کوشش کر رہے ہیں ان کو کنزرو کرنے. اچھا مجھے سلمان صاحب یہ بتائیے گا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ حماد اظہر صاحب جب وزیر توانائی تھے تو بہت سارے بجلی گھر بند تھے, تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا مجھے یاد ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ اتنی ہے اور اگر ہم ان بجلی گھروں کو چلا دیتے ہیں تو وہ ہماری ڈیمانڈ سے زیادہ ہو جاتا ہے, اس وجہ سے ہمیں اس کی ضرورت ہے نہیں. لیکن ابھی جب یہ حکومت آئی ہے انہوں نے کہا کہ 27 کے قریب پاور پلانٹس بند تھے جب ہم نے ٹیک اوور کیا ہے, جس میں سے 4 جو ہیں وہ LNG کی کمی کی وجہ سے بند تھے, 2 فرنس آئل کی کمی کی وجہ سے بند تھے, 1 کوئلے کی کمی کی وجہ سے بند تھا اور 18 پلانٹس میں تکنیکی خرابی تھی. اور شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں نے انسٹرکشنز دے دی ہیں 1 مئی سے کہ تمام بجلی گھروں کو فعال کیا جائے تاکہ بجلی کے بحران پہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے فوری طور پر قابو پایا جا سکے. تو یہ بات آپ کے خیال میں درست ہے کہ واقعی میں یہ بجلی گھر 27 کے قریب جو یہ حکومت گنوا رہی ہے وہ چلنے کی نہ وجہ سے یہ 8,500 میگا واٹ کا بجلی کا شارٹ فال تھا؟ دیکھیں شام, اس کا یہ اگزامپل آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر 10 گاڑیاں کھڑی ہوں اور آپ کے جیب میں ڈالرز نہیں ہیں ان میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے, کیونکہ اب ہمیں پیٹرول ڈلوانے کے لیے ڈالرز چاہیے. گاڑیاں تو ہمارے پاس ہیں لیکن ڈالرز نہیں ہیں, اینڈ دیٹ از دا بین آف آر اکانومی. کیونکہ ہم نے بجلی کا نظام تو لگا لیا لیکن اس بجلی کے ساتھ ہماری ایکسپورٹس نہیں ہو سکتی. اتنی مہنگی وہ بجلی ہے کہ ہمارے ایکسپورٹرز کو اس کے اوپر سبسڈی دیں گے تو وہ کچھ تھوڑا بہت ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اینڈ ٹو ٹاپ اٹ آف کہ ہماری اکانومی ویسے ہی انورڈ لکنگ ہے, وہ ایکسپورٹس میں ویسے بھی اتنی کوئی تگڑی نہیں ہے. سو ہمارا جو پرابلم ہے بڑا اسٹرکچرل پرابلم ہے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا شاک آیا ہوا ہے. So I think this is going to be a very difficult proposition. جتنے ڈالرز ہمیں مل سکیں وہ ہمیں لینے چاہیے. We should not get into a situation جہاں پہ ہم ڈیفالٹ شاہ صاحب یہ بتائیے گا, جی شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جب مفتاح اسماعیل صاحب IMF سے جا کر ملے ہیں تو پہلی خبر ہمارے پاس یہی آئی تھی کہ وہ مان گئے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات سے سبسڈی اٹھا لیں گے. اور ہم نے تو شو میں بھی یہ کہا کہ اگر یہ سبسڈی اٹھا لی جاتی ہے جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں دی گئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول 21 روپے فی لیٹر مہنگا ہوگا, ڈیزل تقریباً 50 روپے فی لیٹر مہنگا ہوگا. عام آدمی کی زندگی تو بہت مشکل ہو جائے گی. لیکن ابھی وزیر اعظم شہباز شریف نے وہ سمری مسترد کر دی ہے جس کی وجہ سے ملکی خزانے پر تقریباً 80 ارب کا بوجھ پڑے گا. اگر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ گورنمنٹ جو ہے مینیج کر بھی لیتی ہے, مثال کے طور پہ سعودی عرب سے ہمیں پیکیج مل جاتا ہے,
IMF की किस्त तो फिर भी नहीं रुकेगी क्या? क्योंकि IMF की डिमांड है कि पेट्रोलियम मसनूआत से सब्सिडी उठाई जाए, तो IMF की किस्त के बगैर हम सरवाइव कर सकेंगे? देखिए, IMF ने भी इमीडिएटली रिलीज नहीं की ना, उन्होंने अपनी किस्त, उन्होंने कहा हम मई में आएंगे, हमारी डेलीगेशन आएगी, और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने कही हैं इनको एक किस्म का प्रायर एक्शन कर दिया है कि ये आप हमारे आने से पहले पहले ये चीज़ें कर लेंगे। बहरहाल जब वो आएंगे तो उस वक्त फिर वो ये सारी देखेंगे कि आपने क्या कुछ किया। दूसरी चीज़, वो आपके बजट को देखेंगे जी। कि बजट के अंदर अब आप क्या कर रहे हैं, कैसे डेफिसिट आपने ख़त्म करना है, कैसे आपने अपने इंटरेस्ट रेट्स को कैसे मेंटेन करना है, और एक्सचेंज रेट में आप क्या करते हैं, क्योंकि ये सारे IMF प्रोग्राम के तहत सिस्टम्स बन गए हैं ना। तो एक फार्मूला बेस्ड सिस्टम है कि एक्सचेंज रेट मार्केट बेस होगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन प्लस समथिंग होगा ताकि वो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स रहें, और उसके साथ बिजली का जो निज़ाम है वो आप पूरी कॉस्ट पे बिजली बिल करेंगे और कलेक्ट करेंगे, और सिमिलरली आप पेट्रोल जो भी लेते हैं वो भी उसकी पूरी कीमत पे लेंगे और अपने बजट को भी पूरा करेंगे और टैक्सेस को भी पूरा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वो IMF वाले आके जब कन्विंस हो जाएंगे कि फिर आप करेंगे। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है, लेकिन वो जी सवाल मेरा ये था शाह साहब कि उनकी तो थी ना ये शर्त कि आप पेट्रोलियम मसनूआत पे सब्सिडी उठा लें, बिजली महंगी कर दें, और अब अगर ये समरी मुस्तरद कर दिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने, और वो कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पे सब्सिडी नहीं उठाई जाएगी। हालांकि एक प्रपोज़ल ये भी आया था मेरे शो में, उस दिन शब्बर जैदी साहब थे, तो उन्होंने कहा था कि हुकूमत को करना ये चाहिए कि क्लासिफिकेशन कर दे, मोटरसाइकिल वाले, रिक्शे वाले और छोटी गाड़ी वाले के लिए सब्सिडी दे पेट्रोल पे, और जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं उनको सब्सिडी ना दें। तो आपके ख्याल में ये भी प्रैक्टिकल है, डूएबल है, क्या इस तरह से हो सकता है? लेकिन अगर ये बिल्कुल ही सब्सिडी नहीं उठाते हैं तो IMF की किस्त फिर कैसे रिलीज होगी? देखिए, ये तो बड़ा एक मुश्किल काम है ना, क्योंकि अगर इतना आसानी से आप टारगेटेड सब्सिडी दे सकते बिजली की या पेट्रोल की तो अभी तक कर लिया होता, क्योंकि हर हुकूमत की ख्वाहिश यही होती है कि हम सिर्फ वनरेबल ग्रुप्स को सब्सिडी दें, बाकियों को ना दें। लेकिन आप सोचें कि लेट्स से कि आपने सब्सिडी देनी है जिसकी वैल्यू कोई 25-30 अरब डॉलर बनती है, तो उसमें से तो सिर्फ अगर 10% भी कोई खुर्द-बुर्द कर जाए तो वो 3-4 बिलियन रुपीस की खुर्द-बुर्द हो जाती है। तो इंसेंटिव्स हमारे मुल्क में तो आपको पता ही है कि कैसे हैं। सो इसलिए जब आप सब्सिडी देने जाते हैं तो उसमें जाली चीज़ें सारी आ जाती हैं, और वैसे भी निज़ाम नहीं है, इमीडिएटली भी नहीं आप कर सकते। इस वक्त तो इशू इमीडिएट इशू है ना। दूसरी बात जो आपने पहले की कि क्या सऊदी अरेबिया से अगर पैसा आ जाए तो फिर भी हमें ये ख़त्म करनी पड़ेंगी सब्सिडीज़ के? नहीं, बिल्कुल ये ख़त्म करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है ये 7-8 अरब डॉलर नहीं है। हमारी जैसे मैंने पहले कहा, सबसे बड़ी चीज़ जो है हमने रिन्यू करनी है अपने तमाम कर्जे जो हैं, और वो 15 से 20 अरब डॉलर जब सालाना आपने रिन्यू करने हों तो आप सोच सकते हैं कि उसमें बहुत टेंशन का काम है, बड़ा मुश्किल काम है। कोई भी अगर रिफ्यूजल, ये फरमाइएगा कि जब कर्ज़ों की बात आपने छेड़ी दी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कहते थे कि 2008 से 2018 तक दोनों हुकूमतों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी ने 24,000 अरब के कर्ज़े पाकिस्तान पर चढ़ाए, लेकिन 3.5-4 साल में 20,000 अरब रुपए के कर्ज़े चढ़े हैं। तो ये क्या मंतक आपको समझ आती है? क्यों, मुझे ये तो बताइएगा कि ये कर्जे इतने बढ़ कैसे गए और 50,000 अरब को क्यों छू रहा है ये कर्जा, और हमारा हर पैदा होने वाला बच्चा 2 लाख 2.25 लाख रुपए का मकरूज पैदा हो रहा है इस वक्त मुल्क में। शाम, आपको याद होगा कि 2006 में या 2005 में एक कानून आया था जिसका नाम था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। उस एक्ट के तहत आपको पाबंद किया गया था कि आप अपनी इकोनॉमी के साइज का 60% से ज़्यादा कर्जे नहीं ले सकते। और जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने हुकूमत उनकी ख़त्म हुई
اس وقت ہماری ٹوٹل اکانومی کا 54% قرضے تھے، اور یہ 60% کا جو بینچ مارک تھا یہ ہم نے تقریباً 2013 میں کراس کیا ہے. اور اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اس لیول سے اوپر آپ کے قرضے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو سسٹین کرنے کے لیے آٹومیٹکلی آپ کو اور قرضے لینے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ سود کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی اپنے ریونیو سے نہیں دے سکتے اور آپ کو فردر بورنگ کرنی پڑتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹ جو ہے وہ آٹو پائلٹ پہ آ جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں ہمارے شاہ صاحب if I may ask you 2018 کے بعد یہ ریشیو کہاں پر ہے، کدھر کھڑی ہے اس وقت؟ یہ ریشیو کدھر کھڑی ہے، یہ جو 60% والی آپ بات کر رہے ہیں؟ جو 2018 میں یہ ریشیو تقریباً 90% کے پاس پہنچ چکی تھی، اور اس وقت کے اگر آپ IMF کے پروجیکشنز نکالیں تو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ یہ تقریباً $38 بلین کے مزید قرضے لینے پڑیں گے جسٹ ٹو سسٹین دیٹ لیول آف ڈیٹ. اور اس کے بعد اگر اکانومی اور ابھی 2022 میں کہاں پہ ہے؟ 2018 میں آپ کہہ رہے ہیں 90% پہ جا چکی تھی ریشیو، 70% کے قریب ہے. تو 2018 سے ٹھیک مجموعی طور پہ اکانومی کے سائز کے مطابق تو قرضے نیچے آئے ہیں، بٹ ایبسولوٹ ویلیوز سٹیگرنگ اماؤنٹس ہیں. پرٹیکولرلی اندرون ملک قرضوں کی اتنی فکر نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ ڈیفالٹ تو نہیں کریں گے، بٹ بیرون ملک قرضے جو ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، کیونکہ اگر وہ آپ پے نہیں کرتے تو آپ بالکل ڈیفالٹ میں آتے ہیں، اور ڈیفالٹ میں جو نقصان ہوتا ہے آپ کی اکانومی کم از کم 20-25 سال پیچھے چلی جاتی ہے. اور یہ چیزیں بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب جو کے لیے. آئی ہیو ٹو کلوز دا سیگمنٹ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. ایڈوانس میں اگر عید سے پہلے ملاقات نہیں ہوتی تو عید مبارک. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.